اس وقت سب سے زیادہ مظلوم کائنات انسانی کے اندر مسجد کا امام ہے، مسجد کا مؤذن ہے اور مدرسے کا استاد ہے۔ وہ شعبہ حفظ کا ہو، وہ شعبہ کتب کا ہو۔ ہمارے ہاں تنخواہ کا معیار وہ ہم کہتے ہیں معقول تنخواہ دیں گے۔ معقول کا مطلب ہوتا ہے بھئی جو عقل میں آئے۔ عقل میں جو تنخواہ آتی ہے تو کم از کم جو تنخواہ یومیہ بنتی ہے وہ 1000 روپے بنتی ہے دہاڑی۔ اگر مزدور کے درجے میں آپ قرآن کے اعلیٰ درجے کے استاد کو لے جائیں اور امام کو اور مؤذن کو لے جائیں جو اللہ کے گھر کے شاہی مہمان ہیں اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور جو قرآن کو 24 گھنٹے قرآن پڑھا رہا ہے اور شعبہ کتب میں پڑھا رہا ہے، وہ تو اعلیٰ درجے کا ہے، وہ اس وقت کے وزیر اعظم سے اس کی شان اور عظمت زیادہ ہے۔ اس کو مزدور کے درجے سے بھی نیچے رکھ کر کس طرف جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی بھی۔ آپ جنت کا اپنے لیے فیصلہ کروا رہے ہیں یا جہنم میں جائیں گے آپ؟ مدارس جو مرکز الاسلام کہلاتے ہیں اور دارالاسلام بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور مساجد، ان کے منتظمین معلمین پر جتنا ظلم برسا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس دور کے حجاج بن یوسف کہوں تو گناہ نہیں ہے۔ تنخواہ کیا دی؟ یا تو تم تنخواہ رکھو 50,000 روپے، استاد بھی وقت پہ آئے گا، اور دیکھیں کیسے آپ کا چلے گا نظام، جو مدرسے کا نظام ہے مسجد کا۔ یہ قانون ان کے لیے ہوتے ہیں جہاں کھلی تنخواہیں ہوں، اس کے کام کے عوض معاملے میں معاوضہ آپ زیادہ دے رہے ہیں، بڑھ کر دے رہے ہیں، پھر آپ وہاں قانون کچھ بنائیں اس کو پابند کرنے کے لیے، ورنہ اتنی سختی اللہ کی پناہ۔ تو یہ میں تو اس قانون کو نہیں مانتا جو آپ قانون بنا کے بیٹھے ہوئے نا۔ وہ لوگ فوت ہو گئے، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا بڑے حضرات جنہوں نے دوسرا اس زمانے میں قربانیاں دی ہیں، آج ان کو وہ حسین احمد نہ سمجھیں آپ۔ اس لیے معاملہ تھوڑا سا نرمی کا رکھیں، قانون کو ختم کر دیں، سر نو ان کو بٹھائیں اساتذہ کو، اور ان کو فکر دلائیں، احساس دلائیں کہ یہ بچے آپ کے ہیں، ہمارا اعتماد آپ پر ہے، قوم کا اعتماد بھی آپ پر ہے۔ اب آپ اس اعتماد پر کتنا اترتے ہیں تو وہ آپ نے اب بتانا ہے ٹائم کی پابندی کر کے۔ باقی ہماری طرف سے تنخواہیں کم ہیں تو ہم انشاءاللہ تنخواہ آپ کی بڑھا دیتے ہیں۔ آپ اعلان کر دیں آج سے، اگر ان کی 20 ہزار ہے تو آپ اعلان کر دیں کہ 40,000 روپے آئندہ آپ کی تنخواہ ہوگی، ڈبل کرتا ہوں، لیکن ٹائم کی پابندی آپ کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تنخواہ کم رکھنا عالم کے علم کی توہین ہے، مدرس کے اس کے تدریس کی توہین ہے، امام کی امامت کی توہین ہے۔ فرمایا کہ بھئی جو آدمی وقت کے بادشاہ کی تنخواہ سنتا ہے نا تو وہ تنخواہ، وہ بادشاہ کی بڑی قدر کرتا کہ یار اس کی اتنی تنخواہ 2 لاکھ روپے، تو پیسے کی وجہ سے عزت بڑھ رہی ہے دنیا کے حوالے، دنیا کے اندر معاشرے میں، اور عالم اور قاری اور اس کے دوسرا مسجد کا امام اور مؤذن، ان کی لوگ ان کو کیوں نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی تنخواہ کو نہیں بیچاروں کی، وہ ہر ایک سے قرضہ مانگتے پھر رہے ہیں، ضرورت کے موقع پر شادی کے لیے، بچی کی رخصتی کے لیے پیسہ کو نہیں ان کے پاس، وہ لوگوں کے پاس بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ خصوصی گشت، ایک ہے عمومی گشت اور ایک ہے خصوصی گشت، یہاں بیچارے وہ خصوصی گشت وہ کروانے والے کون ہیں؟ مسجد کے انتظامیہ، ظالم انتظامیہ قیامت کروا رہی ہے ان سے۔ اگر یہی ان کی ضرورت، مسجد کو 24 گھنٹے وہ دے رہے ہیں، مدرسے کو وہ 24 گھنٹہ استاد دے رہا ہے، تو چاہیے تو یہ طرح کہ مدرسہ ان کی بچیوں کی شادیاں بھی کرتا، ان کو رہائشیں بھی دیتا، ان کے بل بجلی بھی ادا کرتا، پھر میں دیکھتا کون استاد آپ کی کلاس میں وقت پر نہیں پہنچ رہا۔ اگر محتمم ساری سہولیات مدرسے سے لے سکتا ہے تو استاد کے لیے حرام ہے۔ کون سا کانٹا ہم نے انصاف کا صحیح تولنے کے لیے میزان رکھا ہوا ہے ہمارا؟ تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ معاملہ ہے آخرت کا۔